والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد. امام مسلم رحمہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں اپنی صحیح میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر. جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور ایک حدیث میں ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو قیامت کے دن 70 سال کی دوری سے بھی محسوس ہوگی، مگر اس شخص کو حاصل نہیں ہوگی. کون شخص؟ جس کے دل میں تکبر ہو. کتنا؟ ایک رائی کے دانے کے برابر. رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ رائی کا دانہ ایک ایسا ذرہ ہے جس سے چھوٹی کوئی چیز نہیں. اتنی مقدار میں بھی اگر تکبر ہے، کبر ہے، تو اس کو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. تو صحابہ کرام اس پر پریشان ہو گئے اور عرض کیا کہ اپنی ایک بڑائی یا کبر تو ہر شخص کے دل میں ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، اور جب اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھے جوتے پہنیں گے تو کچھ نہ کچھ بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو پھر جنت میں کون جا سکے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ تکبر نہیں، یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت دے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کے اثرات بندے پر نمایاں ہوں. یہ نہیں کہ بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور لباس میلا کچیلا پھٹا ہوا، بلکہ اس نعمت کے نشانات اور اس کے اثرات بندے پر نظر آنے چاہیے. یہ خوبصورتی ہے. اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے جوتے ہوں، اچھی سواری ہو، اچھا گھر ہو. تو پھر تکبر کس چیز کا نام؟ فرمایا کہ تکبر 2 چیزوں کا نام ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس. ایک یہ کہ حق واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے. حق واضح کیسے ہوتا ہے؟ کہ یہ اللہ کا فرمان، یہ اللہ کے رسول کا فرمان، یہ حق واضح ہو گیا. اس کے بعد اگر قبول نہ کرے کہ ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے بڑے ایسا نہیں کرتے، ہمارے باپ دادا ایسا نہیں کرتے، تو یہ تکبر. یہ کیفیت اگر آپ کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہے تو فرمایا کہ جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. حق واضح ہو جائے تو اس کو فوراً قبول کر لو. یسلموا تسلیما، اسے فوراً تسلیم کر لو. برادری چاہے ایک طرف ہو، باپ دادا ایک طرف ہوں، کیونکہ حق کا جو مزاج ہے، یہ حق کی شناخت جو ہے وہ یہ ہے کہ ما قال اللہ و قال الرسول، جو اللہ فرما دے اور جو اللہ کا رسول فرما دے. جب آپ کے سامنے ایک چیز آ جائے کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عرش سے بھیجی، قرآن پاک میں ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے، تو اس کو فوراً قبول کر لو. جب فوراً قبول کرو گے تو یہ رقت قلبی کی نشانی. ایسا دل اللہ کو بہت ہی پسند ہے جو نرم ہو، نصیحت کو فوراً قبول کر لے. اور اگر حق سامنے آ جائے اور اس کو ہم نہ مانیں، قبول نہ کریں، فرمایا کہ یہ تکبر ہے. اور اگر یہ کیفیت ایک رائی کے دانے کے برابر ہے تو اس کو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. یہ ایک چیز. دوسری چیز وہ غمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا. لوگوں کو حقیر جاننا، دھتکارنا، دھکے دینا، ان کو حقارت سے دیکھنا، تو یہ بھی ایک تکبر کی علامت اور نشانی ہے. تو بندہ اگر متواضع ہو اور اس کے اندر
اچھے اخلاق کا نمونہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ تو حدیث کا خلاصہ یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رائی کے دانے کے برابر اگر تکبر ہوگا تو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ تکبر اچھا پہننے کا نام نہیں ہے، اچھا کھانے کا نام نہیں ہے۔ اچھا پہنو، اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھی آپ کی سواری ہو، اچھے سے اچھا آپ کا گھر ہو، یہ تکبر نہیں۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق واضح ہو اور اس کا انکار کر دے۔ اور تکبر کیا ہے؟ غمط الناس، لوگوں کو حقیر جان، لوگوں کو دھکے دینا، ان کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا، یہ کیفیت نہ ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کی پوری حدیث ہے جو آپ نے سن لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا ذکر آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ آپ سب کو آتا ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب جانتے ہیں، ہم اکثر پڑھتے ہیں جب ہمیں غصہ آ جائے، ہماری کوئی بات نہ مانے تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ، حالانکہ یہ اس موقع پر پڑھنے کا ذکر نہیں۔ غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ ایک دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک دعا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیر، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نقصان سے اور شر سے بچائے، تو یہ اس کی سب سے جامع دعا یہی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں آپ ایک اقرار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ جو بھی خیر ہو وہ تو عطا فرمانے والا ہے، اور جو بھی شر ہو اس سے تو بچانے والا ہے۔ کسی خیر کو حاصل کرنا میری طاقت میں نہیں، اور کسی شر سے بچنا میری طاقت میں نہیں۔ تو عطا فرمائے گا تو ملے گا، اور تو بچائے گا تو بچوں گا۔ یعنی بندہ، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب یہ الفاظ کہتا ہے صحیح فہم کے ساتھ، صحیح سمجھ کے ساتھ، تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دے رہا ہے کہ میں تیرے سپرد ہوں۔ دنیا میں دو ہی چیزیں، یا خیر ہے یا شر ہے۔ ہم نے خیر کو حاصل کرنا اور شر سے بچنا ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس لا حول ولا قوت الا باللہ میں موجود ہیں۔ تو اگر یہ عقیدہ ہو، ہماری یہ سوچ ہو کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے، ہر شر سے بچاؤ اللہ کی طرف سے، اور یہ سوچ کر طے کر کے یہ کلمات پڑھیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ خیر بھی عطا فرمائے گا، ہر شر سے بھی محفوظ رکھے گا۔ بلکہ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنز من کنوز الجنہ، یہ چھوٹا سا جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ آپ ایک بار پڑھیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے خزانے ڈال دے گا، 2 بار پڑھیں گے دوسرا خزانہ، 3 بار پڑھیں گے تیسرا خزانہ، دن میں 100 بار پڑھو اللہ تعالیٰ 100 خزانے آپ کے ڈال دے گا۔ اتنا بڑا یہ کلمہ، اتنا عظیم الشان کلمہ، تو یہ اپنی زندگی میں لازم اس کو اختیار کر لو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے اس کا معنی سمجھو، معنی سمجھ کے وہ عقیدہ بناؤ، اس عقیدے کے تحت یہ کلمہ پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت بھی کرے گا، اور آپ کو خیر بھی دے گا، ہر شر سے بچائے گا، اور جنت کے خزانے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جتنے بھی یہاں افراد موجود ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، اللہ سب سے راضی ہو جائے، اللہ سب کو رحمتیں عطا فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دے۔ یہاں جو ہم موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے ساتھی پیٹرول پمپ ہے اور دیگر کام ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دے، وافر رزق حلال عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔